Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अजीजो, मोमिन जबल रासिख की तरह है, जमे हुए पहाड़ की तरह है। जब जंग जमल, तवज्जो चाहूंगा इस मिसाल पर, जब जंग जमल में मेरे मौला अली ने फरमाया मोहम्मद हनफिया से, मोहम्मद जाओ इस ऊंटनी के घुटने काट के आओ। बहुत देर हो गई, बहुत लोग मार दिए गए। जब तक ये ऊंटनी गिरेगी नहीं, हौदज गिरेगी नहीं, उस वक्त तक जंग ठंडी नहीं पड़ेगी। तो और मैदान में कुछ तो कुश्तार के बजाय जाकर इस ऊंटनी के घुटने काटो। ये गिरे, बुत बनाया हुआ है, इसको पूज रहे हैं इसको, जब ये गिरेगी तो जाके जंग ठंडी पड़ेगी। और मोहम्मद जब मैदान में उतरो तो 3 उसूलों को अपने लिए हयात का, जिंदगी का जरिया बना लेना और इन्हें उसूले मैदान करार देना। सबसे पहला असले उसूल तुम्हारा ये होना चाहिए कि क़िद क़दमैक तज़ूलुल जिबाल वला तज़ल, अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि गोया पहाड़ हट जाएं मगर तुम ना हटने पाओ। मैदान में जाकर मैदान छोड़ना अली वालों का काम नहीं है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि पहाड़ हटे मगर तुम ना हटने पाओ। मैं अपने कमसिन साथियों के लिए एक जुमला कहूं कि ये तीनों उसूल जो मैं भी बयान करने जा रहा हूं, ये तीनों सिर्फ तलवार वाले मैदान के लिए नहीं है, बल्कि हर मैदान अमल के लिए यही तीनों उसूल हैं। वो मेरे तालीम का मैदान हो, एक दफा पेपर में रह गया कोई बात नहीं, दोबारा पेपर दूंगा। एक दफा इंटरव्यू में रह गया कोई बात नहीं, दोबारा से इंटरव्यू दूंगा। एक दफा फला काम में नाकाम रहा हूं कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करूंगा। मैदान छोड़कर जाने वाला अली वाला नहीं होता। जब तय कर लिया है कि मुझे ये करना है तो फिर करना है। मौला फरमा रहे अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि पहाड़ हट जाएं मगर तुम न हटने पाओ। और फिर दूसरा उसूल, उन्जुर इला अक़सल कौम, अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पे रखना। जिनकी निगाहें ऊंची होती हैं वो कुछ कर पाते हैं, जिनकी सोच छोटी होती है वो कुछ नहीं कर पाते। अपनी फिक्र को ऊंचा करो, अपनी सोच को बुलंद करो, अपने ख्यालात को अच्छा करो। जब तुम ज्यादा अच्छा सोचोगे तो कुछ कर पाओगे। तुम 20 बातें सोचोगे तो 5 कर पाओगे। अगर तुम सोची 2 बातें रहे हो तो तुम एक भी नहीं कर पाओगे। अल्लामा हिल्ली ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो? कहने लगे आप जैसा। कहने लगे कुछ नहीं बनोगे। मैं अभी बता देता हूं तुम कुछ नहीं बन सकते। कहा बाबा आप जैसा बनना चाहो? कहा नहीं, मैंने सलमान फारसी बनने की ख्वाहिश की थी तो हिल्ली बनाऊं। सोच तो ऊंची करो। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। अपनी अल्लाहुम्मा सल्ली अला छोटी या अली, छोटी छोटी आरजुएं रखने वाला अली को मानने वाला नहीं होता। अली यानी बुलंद, अली यानी बुलंद। मैं जहां बैठा हूं, आप जहां बैठे हैं, हमारा कद तो वैसे ही ऊंचा होना चाहिए। बड़े लोगों के मानने वाले वैसे ही बड़े होते हैं। 2 घंटे तक गुलाब बेचने वाले की दुकान पे बैठूंगा तो 4 घंटे तक मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आएगी जी। जो 70 साल से हुसैन हुसैन कर रहा हो, उसके किरदार में हुसैनियत कैसे नहीं आएगी? उसका मयार तो ऊंचा होना चाहिए ना, उसकी सोच भी बुलंद होनी चाहिए। तो बुलंद सोच इसलिए होनी चाहिए कि हम बुलंद लोगों के साथ रहते हैं। ये खुद ब खुद, और इसका है नतीजा। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं और इस बात को मैं बहुत दर्क कर रहा हूं, इस बात को कि जो हुसैनी हैं, जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों से बहुत बेहतर हैं। और ना चाहते हुए भी खुद ब खुद खुदकार का एक अमल है। ना चाहते हुए भी हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो बहुतों में नहीं है जी। हमारी तस्वीर दूसरों से अच्छी है। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है आप हज़रात की। उन्जुर इला अक़सल कौम, अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पे रखना। जब आखिरी दस्ते पे निगाहों को रखोगे तो तुम सबको काटते, चीरते, मारते हुए आगे चले जाओगे।
اور اگر تمہاری نگاہیں آگے کے دستے پر ہوں گی، پہلے دستے پہ تمہاری نگاہیں ہوں گی، تو تم دوسرے دستے تک نہیں جا سکو گے، دوسرا مرحلہ طے نہیں کر پاؤ گے، تیسرے مرحلے میں داخل ہی نہیں پاؤ گے، آخری مرحلے کو ذہن میں رکھو کہ مجھے تو وہاں جانا ہے، تب جا کر تم کہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور جب وہاں پہنچ جاؤ گے آخری دستے کے اوپر، تو پھر کامیابی تو تمہارا مقدر ہے۔ تم میدان میں پہاڑ کی طرح جمے رہے اور آخری دستے پہ نگاہیں رکھی، تو پھر کامیابی اور کسے ملنی ہے۔ اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے، اب تیسری بات جو مولا کی، جب کامیاب ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں مرحبا بولیں گے، آفرین بولیں گے، شاباش بولیں گے، ہمارے اور آپ کے ماحول میں ہار پھول ڈالے جائیں گے، تغرے دیے جائیں گے، شیلڈز دی جائیں گی، تمہیں بہت شاباش دی جائے گی، مرحبا کی اور تکبیروں کی صداؤں میں استقبال ہوں گے، پورا شہر باہر نکل آئے گا تمہیں استقبال کرنے کے لیے۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم نے کچھ کر دیا، تم نے کچھ کر ڈالا، تم بہت بڑے آدمی ہو۔ وَعْلَمُوا، تو اس وقت پھر اپنے آپ سے کہنا کہ ان النصر من اللہ، تم نے کچھ نہیں کیا، تم سے یہ اللہ نے جی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، تم سے یہ اللہ نے کروایا ہے، تم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اللہ تمہارے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط کر رہا ہے، تم اس حیثیت میں آ گئے ہو کہ تم سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، محمد گئے میدان کے اندر اور حضرت محمد حنفیہ نے جو ہے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ بہت تیزی سے آگے جا رہے تھے، بہت تیزی سے آگے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ دشمن نے کہا کہ تیروں کی بارش برساؤ اور 2 برابر تیر کر دو۔ جب 2 برابر تیر ہوئے تو رفتار میں کمی آئی، محمد کے رفتار میں کمی آئی، انہوں نے کہا تیر اور 2 برابر کر دو۔ جب اور 2 برابر تیر ہوئے تو رفتار اتنی کم ہوئی کہ گھوڑا رکنے لگا۔ بس یہیں سے دشمن نے اندازہ کیا کہ اگر تھوڑا سا اور حملہ بڑھا دیا جائے تو محمد لوٹ سکتے ہیں۔ ابھی محمد کھڑے سوچ رہے تھے کہ پیچھے سے پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا، مڑ کر دیکھا تو امام حسن تھے۔ میرے مولا نے فرمایا بھائی تلوار مجھے دو، ڈھال میرے حوالے کرو، یہ کام میرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور ایک مرتبہ میرے مولا نے تلوار ڈھال لے کر میدان میں خود کو پہنچایا اور برق کی مانند امام آخری دستے تک پہنچے، اور آخری دستے کے اندر جو ہودج کھڑی تھی، جو اونٹنی کھڑی تھی، جا کے اس کے گھٹنے کاٹے، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی۔ امام پھر برق کی مانند جنگ کو فتح کرتے ہوئے فاتح جنگ جمل مولا حسن ہے۔ کون کہتا ہے کہ امام کے مزاج میں صلح تھی اور امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی؟ عزیزان گرامی، حسن صلح کے لیے اور حسین جنگ کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ پابند مشیت ہیں، جو ذمہ داری ہوگی اسے پورا کریں گے۔ اگر کہیں صلح کا مرحلہ ہے تو صلح کریں گے، کہیں جنگ کی بات ہے تو جنگ کریں گے۔ یہ اس لیے نہیں کہ مزاج ایسا معاذ اللہ، یہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ یہ پابند مشیت ہیں، اپنی ذمہ دار، اپنی امامت کے پابند ہیں۔ میں مولانا حضرات کو سبق سنا رہا ہوں، ہما امامان، نبی کی حدیث، ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، قاما اور قاعدہ۔ قاما بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، قاعدہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی فرما رہے ہوں دونوں امام ہیں، چاہے ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو، نہیں، دونوں کھڑے ہوں گے دونوں بیٹھیں گے، یہ فرمایا سرکار نے۔ یہ دونوں امام ہیں چاہے دونوں کھڑے ہوں، تثنیہ ہے، قاما، الف ہے آخر میں، میم کے بعد الف ہے، میم کے اوپر زبر نہیں ہے جو قاما کہہ دیا جائے کہ ایک آدمی، ایک وجود کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک کھڑا ہوگا اور قاعدہ دوسرا بیٹھا ہوگا، نہیں، دونوں کھڑے ہوں گے دونوں بیٹھیں گے۔ لہذا صلح کا مزاج امام حسین کا بھی ہے اور جنگ کا مزاج امام حسن کا بھی ہے۔ یہ تقسیم نہیں ہوگی کہ حسن ایسے اور حسین ایسے، یہ عدم آشنائی ہے، یہ شناخت سے خالی بات ہے۔ دونوں اپنے امامت کے پابند ہیں، جو ذمہ داری دی گئی اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اقبال نے تو 4 مصروں میں امام حسن کے لیے کیا خوب کہہ دیا، ہاں یکے شمع شبستان حرم، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم۔
ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی جو شمع شبستان حرم ہے، حرم الہی کی شمع ہے، اللہ کا گھر اگر بچتا ہے تو وہ حسن مجتبیٰ کی وجہ سے بچتا ہے. یہ اقبال فرما رہے ہیں، یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. خیر الامت، امت مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں، خیر الامت کے محافظ امام حسن ہے. حافظ جمیعت خیر. دوسرے دو میں سے دیکھیے، تا نشیند آتش پیکاروں کی، کسی طرح آگ جو جنگ کی آگ ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے، بس کسی طرح لڑائی بند ہو جائے، کسی طرح خوریزی ختم ہو جائے. تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگی. حسن مجتبیٰ نے صلح نہیں کی تھی، تاج و تخت کو لات ماری تھی. صلوات پڑھیں گے مولا حسن کی ذات پر. اے عزیزو، فوراً لوٹے ہیں میرے مولا اونٹنی کو گرا کر. مرحبا آفرین اور شاباش اور تکبیروں کی صداؤں میں امام حسن کا استقبال ہوا. مولا علی آگے بڑھے، اپنے بچے کو گلے سے لگایا. مولا حسن ساری رودات سنا رہے ہیں کہ کیسے میں کہاں پہنچا اور کیسے میں نے جنگ کو فتح کیا. پوچھا جا رہا ہے حضرت سے کہ کیا ماجرا تھا. عزیزان گرامی، میرے مولا علی نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ محمد کہاں ہے. دیکھا کہ ایک جانب گردن لٹکائے کھڑے ہیں حضرت محمد حنفیہ. توجہ ہے؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. حضرت نے دیکھا کہ محمد گردن لٹکائے کھڑے ہیں تو قریب جا کے پوچھا، محمد کیا بات ہے؟ جملہ محسوس کریں گے بھئی. حضرت نے فرمایا، محمد کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، بابا جو کام آپ نے مجھے دیا وہ میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے. امام نے پشت پر ہاتھ مارا، جو پیار محبت برا ایک ہاتھ مارا اپنے بچے کے پشت پر اور فرمایا، خبردار، انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. اپنے آپ کو حسن کے برابر نہ کہنا. تمہاری تربیت میں نے کی ہے، اس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے. اللہم صلی علی. توجہ ہے؟ تو عزیزو، ایمان اور اپنے آپ کو استقلال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا، یہ ہے ایک مومن کی زندگی کا دستور.